ساکن کے بعد آگے لام کے اوپر تشدید ہے تو ہم نے اس نون کو نہیں، اور یہاں پر دیکھیں دو مشدد لیٹر اکٹھے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں تو دو ساکن لیٹر اکٹھے آ رہے ہیں۔ سب سے مشکل ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جب پہلا حرف ساکن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اگلا، تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یدرککم، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس را کو اس کاف کے ساتھ نہیں ملانا۔ بہت سے لوگ فی بروج مشیدہ کر جاتے ہیں۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یا کے بھی حروف ہے آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، 1 2 3 4 5، یہ پانچوں حروف چھوڑ دیے جائیں گے۔ یا کو آپ جب بھی مشدد اور ساکن دو حروف اکٹھے آ جائیں تو آپ نے ساکن حرف سے پہلے جب بھی زبر ہوگی ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور شاعر اللہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے شا تبو آبی اسمی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پر اس مد کو فالو کرنا ہے، اور یہ دیکھیں نیچے واو، جب لوگ پڑھتے ہیں کسی سینہ، آگے دیکھ لیں تو یہاں پر نیچے وقفے جائز ہے، اوپر معانقہ کا رول ہے، اور اوپر یہ چھوٹا سا نشان ہے، اس کا مطلب ہے وقف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو دو الفاظ ہیں بہت سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں ان کے جو لاسٹ دو حروف ہیں وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ یہاں پر بھی یا ہے اس کے اوپر مد، اور آگے حمزہ اس کے اوپر تنوین، اور آگے الف، یہاں پر بھی ایک جیسے ہیں۔ یہاں سے اس کے ہجے شروع کرتے ہیں۔ ہا زبر ہا، نون یا مد زیر نیم، ہنی، حمزہ میم دو زبر ام، میم زبر ما، را یا مد زیر ری، حمزہ واو دو زبر اوں، ہنی ام مری اوں۔ یہاں پر جب آپ سٹاپ کریں گے، رکیں گے، تو آپ اس کو پڑھیں گے مری آ۔ وقف کی صورت میں جب بھی آخری حرف کے اوپر دو زبر آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ایک زبر کو ختم کر دینا ہے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کو بھی پڑھنا ہے، اور الف کو بھی پڑھنا ہے، اور یا کو بھی پڑھنا ہے، مد کو بھی پڑھنا ہے۔ یہاں پر کوئی ایسا حرف نہیں ہے کہ جس کو ہم چھوڑ دیں۔ تو وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے، حمزہ الف زبر آ، مری آ، اور یہ مد ہے مد متصل۔ قرآن پاک میں اس مد کو ہم بڑی مد بھی کہتے ہیں، اور 5 الف کے برابر اس کو بھی کھینچنا ہے، اور 5 الف کے برابر اس کو بھی کھینچنا ہے۔ اور بہت سے لوگ اس کو پڑھتے تو السفہاء۔ تو یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4، 4 حروف ہم یہ چھوڑ دیں گے، اور 5واں یہ واو بھی چھوڑ دیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یہاں پر ہم نے تا کو سین سے ملانا ہے، سین کو 2 بار پڑھنا ہے، اور سین کے اوپر سختی کرنی ہے۔ یہاں پر ہم نے تا کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، اور حمزہ کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ۔ یہاں پر دیکھیں ایک ہی آیات میں 3 مختلف سائن آ رہے ہیں، لام، جیم اور طا، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو سمجھا دوں کہ لام کا مطلب ہے نہیں، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں یوصا بہا او دین، یہاں پر وقف کر جاتے ہیں۔ یہاں پر وقف کرنا غلطی کی علامت ہے، کیونکہ لام جو ہے نا، یہ لام ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر وقف نہیں کر سکتے، اس لام کا مطلب ہی نہیں ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے، او دین غیر مضار، اور واقف کی صورت میں را کے نیچے 2 زیر کو ختم آپ نے کرنا ہے، را کو بھی موٹا کرنا ہے، دواد کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور جب آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر جیم کا سائن آ رہا ہے، جیم کا مطلب ہے وقف جائز، یعنی کہ 50% آپشن آ گیا۔ یہاں پر تو ہم کر ہی نہیں سکتے وقف، یہاں پر ہم کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، اور وقف مطلق پر بھی آپ وقف کریں۔ تو اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو پھر پڑھیں گے غیر مضار وصیۃ من اللہ۔ آگے آ جائیں، یہاں پر سورۃ النساء کی آیات نمبر 18 میں دیکھیں تو یہاں پر آپ نے وقف کس طرح کرنا ہے، للذین یعملون السیئات، 2 مرتبہ یا کو پڑھنا ہے، 2 مرتبہ سین کو پڑھنا ہے، سین کے اوپر بھی سختی کرنی ہے اور یا کے اوپر بھی سختی کرنی ہے۔ اور آگے یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ حمزہ کو پڑھنا ہے یا لام کو یا الف کو، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے، انی تبت الآن
آنا حمزہ کو ایک الف کے برابر اوپر کی طرف کھینچیں گے۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ مد آ رہی ہے الف کے اوپر، تو الف کو ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا یہ بھی سمجھ لیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، مد متصل کرنی ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں پر بھی آپ نے مد متصل کرنی ہے، اس کو بھی 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ نسائی نصیب، یہاں پر با کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، اور یہاں پر دیکھنے میں 2 میم ہے لیکن پڑھنے میں 4 میم ہوں گی۔ کیوں؟ آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی مشدد حرف ہوتا ہے نا، اس کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں اس میم کے اندر بھی 2 میم ہے، اس میم کے اندر بھی 2 میم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے، با کو میم سے ملانا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ساکن میم ہے، اور پھر اس میم کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے جو اس کے اندر ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان دونوں کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ با میم 2 پیش بم، میم میم زیر میم، میم کاف زبر مک، نصیب مم مک، اور میم کے آگے جو الف ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کے بعد والی الف کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ تا زبر تا، سین با زبر سب، نون زبر نا، مم مکتسبنا، اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو یہ زبر ہے نا اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے، نون ساکن ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مم مکتسب کر جاتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں، مم مکتسبنا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر جو ہے نا با، اس کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، اور نون با کے اوپر قلقلہ کر کے نون کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سے لوگ با کے اوپر بھی قلقلہ کرتے ہیں اور نون کو بھی لاتے ہیں، نون کو نہیں لانا، با کو ہلانا ہے۔ کس طرح؟ نصیب مما اکتسبن، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، یہاں پر ہم نے کرنا ہے ان، اور یہ دیکھیں میم نون ساکن کے بعد آگے لام کے اوپر تشدید ہے، تو ہم نے اس نون کو نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ حروف یرملون میں سے لام اور را نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، نہ کہ غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کس طرح پڑھیں گے، میم لام زبر مل، لام کو 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، یا پیشو با طوا زبر بط، طوا زیر طی، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، انا، یہ جیم کہہ رہا ہے، وقف جائز ہے، یہاں پر آپ رکیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکیں تو پھر آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِن، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے، مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، ٹھیک؟ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یدرککم، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس را کو اس کاف کے ساتھ نہیں ملانا، جب بھی 2 حرف ساکن اور مشدد آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، مشدد حرف کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر 2 کاف نہیں ہے، یہاں پر 3 کاف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس را کو ہم نے دوسری کاف کے ساتھ ملانا ہے جو مشدد لیٹر کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یا دال پیش ید، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، را کاف زیر رک، کاف پیش کو، ید رکو، میم لام پیش مل، یدرککمل، میم واو زبر مو، تا پیش تو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بہت سے لوگ فی بروج مشیدہ کر جاتے ہیں۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یا کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے، میم کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ با پیش بو، را واو پیش رو، برو، جیم میم 2 زیر جم، میم پیش مو، شین یا زبر شی، مشی یا زبر یا، مشیہ، دال ہا زبر دہ، مشیدہ۔ جب بھی آپ نے گول تا کے اوپر وقف کرنا ہے تو اس کے اوپر جو تا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو مرضی علامات آ جائیں، زبر زیر پیش جو مرضی آ جائے آپ نے اسے ختم کرنا ہے، جسٹ آپ نے ہا کو ساکن کر دینا ہے۔ یہاں پر ہم کیا اس طرح پڑھیں گے، فی بروج مشیدہ، یہاں پر اس کے ہجے کرتے ہیں، شین زبر شا، عین الف مد زبر عام، شاع، حمزہ زیر ای، را لام زبر رل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی،
شعائر اللہ، لفظ اللہ سے پہلے جب بھی زبر ہوگی ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور شعائر اللہ یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے شعائر اللہ، واو زبر وا، لام لام زبر لل، ولل، قاف زبر قا، وللقا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، دال زبر دا، وللقلائدہ، مد متصل ہے قرآن پاک میں، یہ بڑی مد بھی کہلاتی ہے، اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو آپ نے الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھنا ہے، اور مد کے بعد اگر کوئی حرف مشدد آ جائے تو ہم نے اس حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو اس کے اوپر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے، کس طرح؟ حمزہ میم مد کھڑا زبر آم، میم یا زیر میم، ولا آمی، نون ولا القلائد ولا آم، یہاں پر دیکھیں لئن بسطت الیہ، لام زبر لا، حمزہ میم زیر ام، لئم، نون ساکن کے بعد آگے دیکھیں با آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اقلاب کریں گے، نیچے والی نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ لئم، با زبر با، سین کو ہم نے طوا کے ساتھ نہیں ملانا، جب بھی مشدد اور ساکن دو حروف اکٹھے آ جائیں تو آپ نے ساکن حرف کو چھوڑ دینا ہے، مشدد حرف کو پڑھنا ہے۔ ہاں مشدد حرف کے بعد اگر ساکن ہو تو پھر ہم اس ساکن کو پڑھیں گے، مشدد حرف سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ سین تا زبر ست، بست، تا زبر تا، بست تا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لیا زبر یا، لئم بست تا الیہ، بسط، طا کو آپ نے نہیں پڑھنا، یہاں پر پڑھنا ہے تا کو، ٹھیک ہے۔ بہت لوگ اس کو جلدی میں جب پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں انتبو آبی اسمی، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر اس مد کو فالو کرنا ہے، اور یہ دیکھیں نیچے واو، جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے مد ہو پیش ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، واو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر مد جو ہے نا وہ کیا ہے، واو کے اوپر، تو اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تا زبر تا، با واو مد پیش بو، تبو، حمزہ زبر آ، تبو آ، با زیر بی، حمزہ سا زیر اس، بی اس، میم یا زیر می، انی ارید ان تبوء باسمی، یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر یہ چھوٹا سا نشان آ رہا ہے، اس نشان کا مطلب ہے وقف غفران اور وقف منزل، اور میم کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے وقف جو ہے نا وہ کرنا ہے، وقف لازم ہے۔ حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف مد زبر یا، 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اولیاء، حمزہ زبر آ، اولیاء، لیکن ہم نے تو یہاں پر وقف لازم ہے کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، حمزہ کو ساکن کریں گے، اور جب بھی قرآن پاک میں حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اولیاء، لاسٹ میں آپ نے تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے۔ اور وقف منزل اور وقف غفران، یہاں پر جو بھی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو یہاں پر وہ رک کر اپنی مغفرت کے لیے جو کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، لاسٹ والا حرف بھی دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں تو جیم لام اور یہ اوپر 3 ڈاٹس آ رہے ہیں، یہ 3 ڈاٹس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے معانی کا رولز، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر اگر سٹاپ کریں گے تو یہاں پر نہیں کریں گے، اگر یہاں پر نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر دیکھیں تو ہم نے فالو کس طرح کس کو کرنا ہے، جب بھی 3 سائن اوپر نیچے آ جائیں تو ہم نے سب سے اوپر والے کو فالو کرنا ہے، اور آگے دیکھ لیں تو یہاں پر نیچے وقف جائز ہے، اوپر معانقہ کا رول ہے، اور اوپر یہ چھوٹا سا نشان ہے، اس کا مطلب ہے وقف النبی،
جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر وقف کرتے تھے، تو آپ نے بھی یہاں پر وقف کرنا، ایک تو سنت ادا ہو جائے گی اور دوسرا ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے اور 2 بار پڑھنا ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ اس لفظ کو پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور پڑھتے سیارتا۔ تو آپ نے جب بھی گول تا کے اوپر وقف کرنا ہے تو آپ نے تا کو ختم کر دینا ہے، ہا کو پڑھنا ہے۔ جب بھی آخری حرف گول تا ہوگا تو اس کو ہم ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے، یعنی کہ پڑھیں گے راہ، اس کو را کو تا کے ساتھ نہیں ملائیں گے، تا کو بھی آپ نے ختم کرنا ہے اور نیچے زیر کو بھی۔ یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ 2 اکٹھے حروف ساکن کرتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ 2 حروف اکٹھے ساکن کس طرح ہم کریں گے؟ فَأَصَابَتْكُم مُّصِیبَۃُ الْمَوْتِ، ٹھیک ہے، میم واو تا زبر موت، مصیبت الموت، نیچے والے ہم نے ہا کو بھی ختم کرنا ہے، آگے الف کو بھی ختم کرنا ہے اور اس میم کو بھی ختم کرنا ہے، اس کاف کو میم سے ملائیں گے اور میم کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو را کے اوپر میم بنی ہوئی ہے، اس میم کا مطلب ہے کہ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد، یہاں دیکھیں اگلا حرف با آ رہا ہے، تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا حرف با آ جائے تو ہم ان کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھتے ہیں۔ را 2 زبر رن ہم نے نہیں پڑھنا، اب ہم نے پڑھنا ہے را میم 2 زبر رم، خیرم بِإِذْنِ، وَتُبْرِئُ، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وَتُبْرِئُ، وہ کہتے ہیں کہ آگے یا بھی تو آ رہا ہے اور یا سے پہلے زیر بھی ہے، لیکن یہاں پر یا ساکن نہیں ہے، یا کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر پیش ہے، ہم نے حمزہ کو پڑھنا ہے، یا کو نہیں پڑھنا۔ کس طرح؟ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ